بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے زندگی میں کئی ایک ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق رہا کہ جن کی زندگی میں کچھ اس طرح کے دردناک لمحات آئے ہیں جن کو وہ آج کئی سال گزرنے کے باوجود بھی فراموش نہیں کر سکے۔ یہ لوگ آج بھی اپنی ان یادوں کو کچھ ہارڈ، کچھ بٹر جو ریالٹیز ہیں ان کے پاسٹ کی، ان کو آج بھی اپنے ساتھ لے کر گلی بازار اور محلوں میں گھومتے ہیں۔ تو جناب والا، ان لوگوں کے ساتھ آج بھی ان کے پاسٹ کی جو ہارڈ بٹر ریالٹیز ہیں وہ کسی بن بلائے مہمان کی طرح دن رات صبح و شام ان کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ وہ ریالٹیز ہیں کہ جو ہارش ایکسپیرینسز ہوتے ہیں پاسٹ کے، یہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ سکسیس کی طرف آپ کے جو قدم ہیں اس میں یہ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ سر، ان رکاوٹوں کو دور کرنا کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے آپ ان رکاوٹوں کو اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہیں، اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا یا کسی سٹی کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ورلڈ وائڈ ایشو ہے۔ پوری دنیا میں لوگ اس طرح کے حالات اور واقعات سے گزرتے ہیں اور اس طرح کی سچویشن کا سامنا لوگوں کو ہوتا ہے، تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ سر، یہ جو ہارش ریالٹیز ہوتی ہیں، جو ماضی کے ہولناک دردناک واقعات ہوتے ہیں، کسی کو ان کی محبت نہیں مل پاتی، کسی کو جو وہ مقام اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا سکسیسو پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے، جو ان کا گول ہوتا ہے، وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے، کسی کے پیارے ان سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس طرح کی یادیں ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی میموریز ہوتی ہیں جو انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں، مگر پھر بھی انسان اسے تا حیات اپنے ساتھ لے کر گھومتا ہے۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ یادیں اس کی سکسیس میں رکاوٹ نہ بنے، تو اسے چاہیے کہ ان میموریز کو بھلا دے۔ سر رچرڈ کیڈری لکھتا ہے کہ میموریز آر بلیٹس، سم whiz by and only spook you, but some tore you open۔ یادیں بندوق کی وہ گولیاں ہیں جو آپ کو چھو کے بھی گزر سکتی ہیں، مگر اسی بندوق کی کچھ گولیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ٹیئر ڈاؤن، یعنی کہ آپ کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہیں، آپ کے چیتھڑے اڑا دیتی ہیں۔ یہی وہ ہارش ریالٹیز ہیں جو آپ کے ماضی کی تلخ یادیں ہوتی ہیں، جن کو آپ اگر نہیں بلائیں گے تو آپ کے چیتھڑے پھاڑ دیں گی، آپ کی ساری زندگی، آپ کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ سر، ایک بڑا ہی اہم قصہ ہے کہ ایک بوڑھا تھا، وہ جا رہا تھا، اس کے پاس 6 گلاس تھے، اس نے انہیں ایک ٹوکری میں ڈالا، اپنے سر پہ رکھ لیا۔ سر، اب وہ بندہ جا رہا تھا، بوڑھا اپنے سفر پہ روانہ تھا، اس نے گلاس آگے جا کے ایک گھر میں ڈیلیور کرنے تھے۔ سر، وہ بوڑھا چل رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر آ گیا، بوڑھے کا پاؤں پتھر سے لگا، ٹکر ہوئی اور بوڑھا گر گیا۔ بوڑھا گرا، اس نے دیکھا میرا ایک گلاس ٹوٹ گیا، باقی 5 بچ گئے، ایک ٹوٹ گیا۔ بوڑھے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے 5 گلاس دوبارہ سر پہ رکھے اور اپنی منزل پہ روانہ ہو گیا۔ اب یہ واقعہ جو یہ انسیڈنٹ تھا، یہ ایک بندہ دیکھ رہا تھا۔ اس بندے نے بوڑھے کے پاس آگے پوچھا کہ بھائی، تمہارا ایک گلاس ٹوٹ گیا ہے، بجائے اس کے کہ تم سوچتے اس گلاس کا کیا کرنا ہے، اس کی بھرپائی کیسے کرنی ہے، تم 5 گلاس لے کر آگے چل پڑے ہو۔ اب بوڑھا بڑا ہی عقل مند تھا، اس نے کہا میرے بھائی، اگر میں یہ 5 گلاس جو میرے پاس ہیں ان پر دھیان دینے کی بجائے وہ جو ایک ٹوٹ گیا تھا گلاس اس کو دیکھتا تو میں وہیں پہ رہ جاتا، میں اپنی منزل کی جانب نہ نکل پاتا، میں اپنی منزل کی جانب نہیں جا سکتا تھا اگر میں ان 5 گلاسوں پہ دھیان دینے کی بجائے ایک گلاس کو دیکھتا۔ بھائی وہ تو ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا، اب وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، لیکن اگر میں اس کی طرف دیکھتا، اگر میں ادھر رک جاتا تو میں آگے نہیں بڑھتا تھا۔ سر، آگے بڑھنے کے لیے، آپ کو سکسیس پانے کے لیے، اپنا گول اچیو کرنے کے لیے، اس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ان ہارش ریالٹیز کو بلانا ہوگا۔ ان کو بلائے بغیر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، ان کو ساتھ لے کر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یو کانٹ بی اے سکسیسو لیڈر، آپ ایک لیڈر نہیں بن سکتے، آپ اپنا گول اچیو نہیں کر سکتے۔ ایک اور مثال کہ سر، سردیوں کا موسم آیا، باہر بڑی ہی ٹھنڈ تھی، ہوائیں سرد ہو چکی تھیں، موسم قہر آلود تھا، تو جناب
گھر میں ایک کمرے میں ایک بندے نے ہیٹر چلایا اور آرام سے اس کے آگے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، موسم گزرا، وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز مٹ جاتی ہے، تو موسم بھی گزرا، تبدیل ہو گیا، گرمیاں آ گئی. صرف جب گرمیاں آئی تو اس بندے نے ابھی بھی ہیٹر چلائے رکھا. لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی ہیٹر چلایا ہوا ہے. اور بھائی ہیٹر تو چلائے رکھا. لوگوں نے کہا موسم بدل گیا ہے، جو موسم تھا سردیوں کا اب وہ گزر چکا ہے، اب اس نے کافی دیر بعد واپس آنا، ابھی وہ واپس نہیں آئے گا، موسم تبدیل ہو چکا ہے. جب موسم تبدیل ہو گیا ہے تو اب ہیٹر کا فائدہ کیا؟ یہی بات ہے کہ جب آپ کا پاسٹ جو یادیں تھیں، جو واقعات تھے، جو لمحات تھے، وہ ماضی ہو گئے، پیچھے چلے گئے. اب آگے بڑھنے کے بجائے آپ اسی واقعات پہ، انہی لمحات کو سوچتے رہیں گے، ان میموریز کو اپنے ساتھ رکھیں گے، تو آپ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ سر ایک اور مثال، ایک ٹیچر تھا، وہ ڈیمونسٹریشن لیکچر دینے کے لیے کسی بہت ہی بڑے اسکول میں گیا. اس نے وہاں جا کے ڈیمونسٹریشن لیکچر دیا. ٹیچر نے اپنی طرف سے بڑی محنت کی، مگر شاید کچھ غلطیاں، کچھ خامیاں رہ گئی تھی، کیونکہ ہر ایک انسان میں ہوتی ہیں. تو ٹیچر کو ڈیمونسٹریشن لیکچر میں فیل کر دیا گیا، انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا. اب وہ ٹیچر اسکول کی دہلیز سے باہر آیا. اس نے کہا کہ یار میں نے پہلا ڈیمونسٹریشن لیکچر دیا تھا، اسی میں فیل ہو گیا، یعنی کہ میں آگے کچھ نہیں کر سکتا. میرا پاسٹ ہی ایسا تھا تو میں پریزنٹ میں یا فیوچر میں آگے میں کیا کروں گا؟ تو اس ٹیچر نے اس کے بعد دوبارہ کسی بھی کالج یا اسکول میں ڈیمونسٹریشن لیکچر نہیں دیا. اس نے اپنی فیلڈ چینج کر لی. سر اس کو پہلی دفعہ ناکامی ہوئی، اس نے پہلی ناکامی کو اپنے ساتھ رکھا، اس پر اس نے بار بار سوچا، غور کیا، اس کے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی کہ اب میں ترقی نہیں کر سکتا. سر یہ جو بات ہے کہ میموریز کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ اس طرح سے نقصان دیتی ہے کہ یہ آپ کی جو ترقی کی راہ ہے اس میں رکاوٹ، ایک آبسٹیکل کا کام کرتی ہے. ایک ایسا پتھر ہوتا ہے جو آپ کو بار بار ٹھوکر کھانے پہ مجبور کرتا ہے، جس سے آپ بار بار چلتے ہو، آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہو، مگر آپ کو بار بار ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سر ایک دریا تھا، اس دریا کے کنارے پہ پانی کم تھا، بالکل تھوڑا تھوڑا پانی تھا کہ اس میں صرف گھٹنوں تک پاؤں ڈوب رہے تھے. ایک لڑکا دریا کنارے بیٹھا، اس نے پاؤں گھٹنوں تک اس پانی کے اندر ڈبا لیے. ٹھیک ہے بھائی، ڈبا لیے. وقت گزرا، شام ہوئی، ایک دم سے دریا میں ریلا آیا، پانی کا بہاؤ تیز ہوا اور پانی کا جو لیول تھا وہ دریا میں اوپر بڑھ گیا. لیول اوپر بڑھا، اب وہ پانی دریا میں لڑکے کے سینے تک، چیسٹ تک آ گیا. سر اس لڑکے نے پھر بھی پاؤں ڈبائے رکھے. ایک بندہ وہاں پہ گزر رہا تھا، اس نے کہا یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو پاؤں ابھی تک ڈبائے ہوئے ہیں، صبح میں یہاں سے جا رہا تھا تب بھی ڈبائے ہوئے تھے، اب بھی اس میں تم نے پاؤں ڈبائے ہوئے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے کہا سر پانی بڑا کم تھا. تو اس بات پر اس بندے نے کہا کہ یار اس وقت پانی کم تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اب پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا اور پانی کا لیول بڑھ گیا. اب اگر تم ڈبائے رکھو گے اس میں تو ایک وقت آئے گا تم پورے ڈوب جاؤ گے، تمہارا نام باقی نہیں رہے گا، تمہارا وجود اس دنیا سے مٹ جائے گا. یار کچھ عقل سے کام لو، کچھ ہوش کے ناخن لو یار. تو یہ بات ہے کہ اگر وہ بندہ اسی پانی میں پاؤں ڈبائے رکھتا تو ایک وقت آنا تھا کہ اس کے سر سے پانی گزر جانا تھا اور اس بندے کا نام و نشان نہیں رہنا تھا. یہی ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پاسٹ کے بٹر جو ریالٹیز ہیں ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. تو صرف سوال یہ کہ آخر کس طرح سے اپنے پاسٹ کے جو بیٹر ایکسپیرینس ہیں، جو ہارش ریالٹیز ہیں، ان کو بلایا جائے، کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے اور کس طرح سے آگے بڑھنے کی اپنی جو راہ ہے، اپنی جو سیڑھیاں ہیں، جو سٹیئرز ہیں، ان پہ پڑی ہوئی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے. سر یہ بیان کرنے سے پہلے میں کرسٹن ہبرٹ کی ایک بہت ہی بہترین جو مجھے زبردست کوٹیشن لگتی ہے وہ میں کوٹ کروں گا کہ وہ کہتی ہے کہ وی کانٹ چینج دا پاسٹ بٹ وی کین چوز ہاؤ ٹو لیو ود کنسیکوینسز. سر وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتے، کہ جو ہو گیا وہ تو گزر گیا، اب پریزنٹ ہے، اب آپ نے اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے. تو آپ یہ چوز کر سکتے ہو کہ آپ نے اس کے نتائج سے کس طرح نمٹنا ہے، کس طرح ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یعنی کہ آپ اپنا پاسٹ چینج نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنا پریزنٹ اور اپنا فیوچر سنوار سکتے ہو. وہ کس طرح کہ آپ اپنی پاسٹ کے جو ہارش ایکسپیرینس ہیں، جو ریالٹیز ہیں، ان کو آپ بھلا دو. ایک تھوڑے وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے آپ ان پر پردہ ڈال دو، ان کو فراموش کر دو
उन से सबक सीखो, मगर उनको अपने ऊपर हावी ना होने दो, उनको अपने माइंड पर कंट्रोल ना करने दो। अब सर भुला किस तरह से हम अपनी जो पास्ट की जो रियलिटीज़ हैं उनको भुला सकते हैं, उनको हम बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं, रुकावटें अपनी जो हमारी सक्सेस की रास्ते में, जो हमारे कामयाबी की राह में रुकावटें हैं, उनको हम दूर किस तरह कर सकते हैं। तो सर इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपना जो माजी है उसको एक्सेप्ट करना होगा। अच्छा, बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डरावना ख्वाब था, इट वाज जस्ट अ नाइटमेयर, और वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे पहले आपने अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना है। आपने अपने आप को ये यकीन दिलाना है कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है, मगर आगे मैं इससे बेहतर करूँगा और इसको अपने राह की, अपनी जो सक्सेस की मेरी जो मेरा गोल है उसके दरमियान नहीं आने दूँगा, उसके दरमियान कोई ऑब्स्टेकल नहीं बनने दूँगा। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना। आपने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने आप को एक पॉज है, आपने अपनी ज़िंदगी में एक वक्फा देना है, थोड़ा सा आपने वक्त निकालना है जिसमें आप अपने आप को संभाल सकें। अपनी ज़िंदगी में कुछ महीने के लिए जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से कहीं और चले जाएँ, कोई काम, कोई पुरसकून जगह पे आप लोग जाके रहना शुरू कर दें, कि अपने जो सर्कल है आपका, जिसमें जिन लोगों से आप बार बार मिलते हैं, जिन चीज़ों को आप बार बार देखते हैं, उनसे कुछ देर के लिए, महीने या 2 महीने के लिए आप दूरी इख्तियार कर लें। अपने आप को एक पॉज दें। उस दूरी में, वक्फे में, उस पॉज में आपने क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि भाई हाँ, ये मेरे साथ हो चुका, लेकिन अब आगे मैंने इससे बेहतर करना है। अपने आप को मैंने एक गोल, मेरा जो गोल है उसको मैंने अचीव करना है। उसको मैं अचीव करने के लिए जो मेरी बिटर रियलिटीज़ हैं, जो पास्ट के मेरे एक्सपीरियंस हैं, जिनका मैं सामना कर रहा हूँ, इनको मैं अपने आप पे हावी नहीं होने दूंगा, अपने जहन पे इनको मैं कंट्रोल नहीं करने दूंगा। जब आप ये बात अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अब आपने उन लोगों को माफ़ करना है कि जो लोग जिनकी वजह से आपको पास्ट में वो एक्सपीरियंस हुआ, वो हार्श रियलिटीज़ का सामना हुआ, वो आपके जो हौलनाक लम्हात थे उनको आपने देखा, आपको उनका सामना करना पड़ा, उन लोगों को आपने माफ़ कर देना। जैसे ही आप उन लोगों को माफ़ करेंगे तो आपके दिल को एक बहुत ही गहरा, बहुत ही पुरसकून आप महसूस करेंगे, बहुत ही आपको डीपली पीस फील होगा, आप अंदरूनी तौर पे बड़ा ही पुरसकून महसूस करेंगे। सर मैं रिवाइज कर देता हूँ। सर सबसे पहले आपने एक्सेप्ट करना है। क्या एक्सेप्ट करना है? कि आपका जो पास्ट है वो आप ही का पास्ट है और आप उसके साथ किस तरह से रहोगे। नंबर 2 पे आपने पॉज लेना है, एक वक्फा लेना है जिसमें आप अपने आप को पुरसकून कर सकें, आप अपनी पास्ट के हौलनाक दर्दनाक लम्हात को भुला सकें। तीसरे नंबर पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि हाँ भाई, ये मेरे साथ हुआ है, किस वजह से हुआ है, किस तरह से हुआ है, और अब मैंने किस तरह से इसको अपने जो मेरा फ्यूचर है उसकी राह में इसको नहीं आने देना, ऑब्स्टेकल नहीं बनने देना। नंबर 4 पे आपने फॉरगिव करना है, आपने भुला देना है, आपने माफ़ कर देना है उन लोगों को जिनकी वजह से आपको ये तकालीफ, ये हौलनाकियाँ, ये दर्दनाक लम्हात देखने पड़े। तो अगर आप इन 4 स्टेप्स पर अमल करेंगे तो यकीनी तौर पे आप लोग अपने जो पास्ट के बिटर एक्सपीरियंस हैं, जो हार्श रियलिटीज़ हैं, जो हौलनाकियाँ हैं, उनको आप मुकम्मल तौर पे फरामोश कर देंगे, उनको भुला देंगे, और आप अपने ज़िंदगी में अपने गोल को अचीव करने की तरफ, अपनी जो राह है, जो आपकी सक्सेस की स्टेयर्स हैं, उन पर आप आसानी से चढ़ सकेंगे और आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगे।